جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کیے، ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد مکرم سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس جیسے سلطان شامل ہیں گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف چائنا اور خطہ سائبیریا تک اپنا لوہا منوانے میں جلدی کامیاب ہو گئے۔ منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کیں وہ رہتی دنیا تک اپنی شام اور عراق میں آلی سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوازم کا رخ کیا۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندر اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پائے تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کی طرف ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کی مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب ایک علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں مقیم ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصے بعد ارطغرل غازی کو سلطان علاء الدین کی طرف سے سغوت شہر بھی دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاطقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب جینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے بدلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور اس پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور فتح مند تھے۔
انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ سلطانی حکومت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر سلطانی حکومت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 2 براعظموں میں 3 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ ترکی نے ارطغرل غازی کے نام پر ایک ڈرامہ بنایا جس کا نام درلس ارطغرل ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کا صرف 15% حصہ یعنی سیزن 1 پاکستان میں اردو میں ڈب کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی لاکھوں پاکستانی اس ڈرامے کا باقی حصہ ترکش زبان میں انگریزی سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس ڈرامے میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اسے دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد کی سی روح محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کا مردہ ضمیر حرکت میں نہ بھی آئے تو کم از کم اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اپنے حال پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر سکے۔ ارطغرل سیریز ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے یہ ڈرامہ دیکھا ہو اور اس سے کوئی سبق نہ حاصل کیا ہو۔ ایسا جوش و جذبہ جگا دینے والا ڈرامہ تاریخ میں کبھی کبھی ہی بنتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ ان میں چھپی کالی بھیڑیں ہیں۔ ہمارے میڈیا میں رائج فضول عشق و عاشقی اور بے معنی گھریلو تنازعات پر بنے ہوئے بے معنی ڈرامے ذہن میں خرافات ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ایسی ہی سیریز کی ہے۔ یقین مانیں یہی میڈیا کا صحیح استعمال ہے۔ مفتیان کرام کے فتوے کی نظر میں موسیقی، بے پردہ عورتوں اور مخلوط محفلوں کی وجہ سے شرعاً تو اسے دیکھنا جائز نہیں، لیکن باقی بیہودہ فلموں، ڈراموں اور پروگرام سے نسبتاً بہت بہتر ہے۔